آج کا جو درس حدیث شریف ہے اس میں اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ کہ نماز نور ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بندہ مومن کے دل میں نور عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اور ہم محسوس کریں اور غور کریں کہ نور کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہی جو لائٹ جل رہی ہے اس کو بند کر دیں، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، ادھر کمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہی لائٹ اگر جل جائے، یہ روشنی ہو جائے تو ہمیں ہر طرف نظر آنے لگے گا، ہمارا راستہ جو ہے ہمارا راستہ وہ کلیئر ہو جائے گا، ہمیں روشنی سے نظر آنا شروع ہو جائے گا، راستہ مل جائے گا اور ہم چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، یہ جو نماز ہے یہ بھی نور ہے۔ نور کا مطلب روشنی ہے کہ زندگی کے اندر جب انسان عبادت کو، بندگی کو اور نماز کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ایک نور پیدا فرما دیتا ہے، اس کو ایک روشنی عطا فرماتا ہے جس سے اس کی زندگی کے اندر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ عبادت اور بندگی کے ذریعے زندگی کے اس طویل مسافت، طویل راہ، نہ جانے کب تک زندگی ہے، صحیح ہے، تو زندگی کے اندر اس کے ساتھ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تبھی تو میرے رب نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے مدد طلب کرو۔ ایک صبر سے مدد طلب کرو، دوسرا نماز سے مدد طلب کرو۔ مطلب جب زندگی کے اندر چاروں طرف اندھیرا چھا جائے، مایوسی ہو، اداسی ہو طبیعت کے اندر، اللہ کے در پہ چلے آؤ، مصلی بچھاؤ، آپ اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں ایک آرزو، امید اور امنگ پیدا کر دے گا، آپ کی طبیعت کو پھر حشاشت بشاشت عطا فرما دے گا۔ آپ اس کے در پہ اگر کوئی دکھڑا ہے، غم ہے، گڑ گڑائیں، روئیں، اس کو سنائیں، وہ اس کی بارگاہ سے جڑ کر آپ کو ایک دلاسا ملے گا، امید ملے گی، اور پھر آپ نئے عزم، حوصلے اور ولولے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اٹھ کے آپ چلنا کیا بلکہ دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیوں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگو صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت عام لوگوں پر اس کی طرف آنا بہت مشکل، دشوار اور بھاری ہے، لیکن وہ لوگ، کچھ لوگ ہیں جن کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان، کیا بڑا لذیذ ہو جاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا علی الخاشعین، وہ لوگ جن کے دل کے اندر خشوع موجود ہوتا ہے۔ خشوع، اور خشوع کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر موجود وہ کیفیت جو آپ کے اندر ایک درد پیدا کرے، آپ کے اندر ایک عجیب سی سرشاری پیدا کرے، آپ کے اندر ایک رقت پیدا کرے، توجہ پیدا کرے، یکسوئی پیدا کرے، اس چیز کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ دل میں یہ چیز پیدا کیسے ہو کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھنا آسان ہو جائے؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ خشوع کن کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ کیفیت، رقت، نرمی اور یہ ساری چیزیں کن کے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خشوع ان لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے جن کے دل میں ہر وقت سجن کا خیال سجا رہتا ہے، جن کے دل میں ہر وقت خدا کا تصور موجود رہتا ہے۔ جو یہ قرآن کے الفاظ پہلے اس کا ترجمہ سننے فرمایا الذین یظنون، جو لوگ ہر وقت یہ سوچتے رہتے انہم ملاقو ربہم کہ بابا ادھر سے تو چلے جانا ہے اور جا کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب سے ملنے کا تصور جب انسان دل اور دماغ میں یہ بٹھاتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اور یہی ایمان ہے۔ جب بندہ یہ تصور بٹھاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ تصور آپ کے دل میں خشوع اور رقت اور درد اور یہ اس طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے۔ جب دل میں یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو تب پھر کیا کرنے کا دل کرتا ہے؟ نماز پڑھنے کا۔ اور پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کیفیت کے ساتھ تو اللہ پھر اس کے دل کے اندر نور پیدا فرماتا ہے، اس کے دماغ کے اندر روشنی پیدا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو یہ نماز پڑھتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ایمان عطا فرماتا ہے، جن کے اوپر رب ذوالجلال کرم فرماتا ہے۔ تو ایمان کی کیفیات کے اندر یہ ہے، آپ کو یہ معلوم کر کے عجیب دلچسپ وہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو عبادت کی توفیق دیتا ہے، نماز کی توفیق دیتا ہے، اور نماز پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ نور ہے۔ اب قرآن نے ایک اور جگہ اس نور کی حقیقت کو بڑے دلچسپ انداز میں بڑا خوبصورت بیان فرمایا، بہت ہی خوبصورت۔ کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ دیکھیں گے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس روز آپ دیکھیں گے المؤمنین مومن مردوں کو بھی، والمؤمنات مومن عورتوں کو بھی۔ بڑی ایمان افروز بات ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا عبادت، اور میں بار بار یہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھئی آپ خود تو تشریف لاتے ہیں، آپ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ دعوت ضرور دیں۔ اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی کوئی ایک بات کسی کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑا، اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اس کی بھی بخشش، آپ کی بھی بخشش، میری بھی بخشش۔ سنیں آپ کتنا ایمان افروز بات قرآن نے بتائی ہے۔ ہمارے قرآن تو بہت گہرا سمندر ہے، بہت گہرا، اس کے اندر بڑی لذت سرور ہے۔ فرمایا یوم تری المؤمنین، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور والمؤمنات مومن عورتوں کو کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ اکبر، کہ ان کا نور، یسعی نورہم، ان کا نور دو فشانی کر رہا ہوگا، ان کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی، ان کا نور چھلک رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا، ان کا نور روشنی کر رہا ہوگا، ان کے سامنے بھی، بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کی دائیں جانب بھی۔ تو اس نور کی روشنی میں فرشتے ان کو بشارت دے رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے بشریٰ لکم اليوم، آج تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، حشر کا دن۔ اس دن جو ہے وہ کافروں کے آگے اندھیرا چھایا ہوگا، بدکاروں، فجاروں، فاسقوں کے آگے، لیکن جو مومن ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کے اندر سے ایک نور چمک رہا ہوگا، نور چھلک رہا ہوگا، جو روشنی کرے گا، رہنمائی کرے گا ان کے دائیں جانب بھی، اور یہ ان کا اعزاز بھی ہوگا۔
یہ ان ہوتا ہے نا، بندہ کہیں مجمع میں چلتا ہے، کہیں کسی کے پاس جاتا ہے، ایکسٹرا پروٹوکول ہے جی، وہ لباس چمکدار تو جناب جبہ قبہ دستار یا کوئی ایک سے ایک ایسی کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جس سے لگتا ہے ہاں جی یہ وی آئی پی بندہ، اسپیشل پرسنالٹی ہے۔ تو اس دن حشر کے دن اہل ایمان کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے بھی نور چمک رہا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب بھی نور برس رہا ہوگا ان کے اوپر روشنی، نور اور روشنی کی برسات ہو رہی ہوگی، اور فرشتے ان کے ساتھ چل رہے ہوں گے پروٹوکول دے کر، اور کہہ رہے ہوں گے کہ تمہیں خوشخبری ہو، بشارت ہو، الیوم جنات، آج تمہارے لیے وہ جنتیں ہیں، وہ باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، جب تم ایک مرتبہ اس میں چلے گئے تو پھر واپس کبھی باہر نہیں نکلو گے، ہمیشہ ہمیشہ اب تم یہاں پر رہو گے۔ تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان یہ فرمایا کہ انا من المؤمنین من یضیء نورہ، یہ نا نور، جو اگلی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو یوں سمجھے نصیحت ہے یا تربیت ہے یا جو بھی آپ سمجھ لیں، بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ وہ بات ہے آپ میں سے کئی لوگ اس کو دل میں سما کے جائیں گے، یہ میرے یقین ہے، اور ہو سکتا ہے کئیوں کا جذبہ عمل بڑھ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَن يُضِيءُ نُورَهُ، یہ جو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو نور عطا فرمائے گا نا، یہ ہر ایک کا نور برابر نہیں ہوگا، کسی کا کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کس کا کم ہوگا، کس کا زیادہ ہوگا۔ وہ جو میں اکثر تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، تو جس نے اپنے ایمان کے اس درخت کو جتنا طویل کیا ہوگا، جس نے جتنا اس کی آبیاری کی ہوگی، جس نے ایمان کی دولت کو جتنا سنبھالا ہوگا دنیا کے اندر اور لے کر چلا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کے حساب سے اس کے اوپر نور برسائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَن يُضِيءُ نُورَهُ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَدَنٍ، اللہ اکبر، کہ فرمایا کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے نور کی طاقت اتنا ہوگی کہ مدینے سے لے کر یمن تک کا درمیانی رستہ روشن ہو جائے گا۔ مدینے سے یمن اگر آپ لگائیں کم از کم 1000 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے، کم از کم 700-800 کلومیٹر شام تک بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے نور کی، ایمان کی طاقت اتنی ہوگی کہ ان کا نور جو روشن ہوگا تو وہ مدینے سے لے کر عدن تک کے درمیان کا سارا علاقہ روشن ہو جائے گا۔ اور فرمایا کچھ وہ ہوں گے او ما بین المدینہ و صنعاء، کہ یعنی عدن، اور کچھ فرمایا کہ مدینہ اور صنعاء، یہ بھی یمن کا ایک علاقہ ہے، تو فرمایا کہ مدینہ اور صنعاء کا درمیانی علاقہ روشن ہو جائے گا۔ اور ایک اور پھر فرمایا کہ وَدُونَ ذَلِكَ، کچھ کا اتنا زیادہ ہوگا، کچھ کا اس سے کم ہوگا، کچھ کا اس سے کم ہوگا، حتیٰ کہ فرمایا جس کا سب سے کم ہوگا وہ کون ہے کہ حتیٰ یکون منہم من لا یضیء نورہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ لا یضیء نورہ الا موضع قدمیہ، کہ اس کا نور صرف اس کے قدموں کی جگہ تک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ کچھ کا ہوگا اس کے انگوٹھے کے اوپر چمک رہا ہوگا، کبھی جل پڑے گا کبھی بجھ پڑے گا، ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب اپنے نور کے دیے کو کمزور نہ رکھیں، اس کو مضبوط کریں، دنیا میں اس ایمان کی دولت کو ساتھ لے کر چلیں، اور جب اللہ تعالیٰ یہ ایمان عطا فرماتا ہے کل بروز قیامت بھی اس کی روشنی میں رہنمائی ہوگی، اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ اس نور کی روشنی میں وہ نور ان کی رہنمائی کرے گا جنت کی طرف، وہ آگے آگے چلا جا رہا ہے، جنت ادھر ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔
تو یاد رکھیے گا کہ جس طرح قیامت کے اندر اس نور کی برکات نصیب ہوں گی، جو بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایمانداری سے چلتا ہے اور اس نور کو اپنے اوپر برسا کے چلتا ہے، یہ نور دنیا کی زندگی میں بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، صحیح کدھر ہے، غلط کدھر ہے، جانا کدھر ہے اور کدھر نہیں جانا۔ تو یہ جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اور پھر اس نور کی جب دل دماغ روشن ہو نا، عجیب سکون اندر ہوتا ہے، عجیب اطمینان ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں وہ نور عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ سکون عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ اطمینان عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ کب تک، کتنی یہ دنیا ہے کہ یہاں مرے کھپے پڑے رہیں گے کہ جب آپ یہاں پر بےایمانی اور اس طرح کی چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور باتوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا